خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے، کسی غیر سے میرا ناتا نہیں ہے، خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے۔ تو جو چاہے جب چاہے پل بھر میں کر دے، تو جو چاہے جب چاہے پل بھر میں کر دے، میرے اللہ تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے، تیرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے۔ الحمد لله الذي رفع السماء بغير عماد وبسط الأرض فراشا وخلق لها الأوتاد، أما بعد۔ اختلافی مقامات میں رفع الیدین کے بارے میں تو موجودہ دور کے غیر مقلدین اتنے متعصب ہیں کہ اس رفع الیدین کو اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، گویا ان کے ہاں کامل دین و ایمان رفع الیدین ہی ہے، اور نہ کرنے والی کی نماز فاسد و باطل اور انہیں گناہگار سمجھتے ہیں۔ لیکن مذکورہ مسئلے میں غیر مقلدین علماء کا موجودہ دور کے غیر مقلدین سے شدید اختلاف ہے، بلکہ مسئلہ رفع الیدین میں خود غیر مقلد علماء و شیوخ بھی اپنے آپس میں دست و گریبان ہیں۔ آئیے رفع الیدین کے متعلق ان کے گھر سے متضاد اقوال ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری مشہور غیر مقلد عالم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا ایک مستحب امر ہے، جس کے کرنے سے ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز میں کوئی خلل و نقصان نہیں آتا۔ حوالہ فتاوی ثنائیہ صفحہ 608 جلد نمبر 1۔ جبکہ مشہور غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان مرحوم ایک جگہ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا قول رفع الیدین اور ترک رفع الیدین کے متعلق نقل کرتے ہوئے آخر میں اپنی رائے یوں دیتے ہیں کہ حق میرے نزدیک یہ ہے کہ دونوں سنت ہے، یعنی رفع الیدین کا کرنا اور نہ کرنا دونوں سنت عمل ہے۔ روضۃ الندیہ صفحہ 148۔ کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے مستحب کہا تھا اور نواب صدیق حسن خان یہاں پہ رفع الیدین کو سنت کہتے ہیں، جبکہ موجودہ دور کے غیر مقلدین وہ فرض اور واجب کہتے ہیں۔ اب کون صحیح کون غلط فیصلہ یہ حضرات خود ہی کر لیں۔ اسی طرح علامہ وحید الزمان مشہور غیر مقلد عالم نے رفع الیدین کو جوتا پہن کر نماز پڑھنے جیسی سنت قرار دیا ہے۔ دیکھیں تفسیر الباری جلد اول صفحہ 156۔ چونکہ آپ علیہ السلام نے شروع اسلام میں جوتوں سمیت بھی نماز پڑھی ہے، تو وحید الزمان صاحب اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے وہ جوتا پہن کر نماز پڑھنے والے جیسا ہے، اور جو آدمی رفع الیدین نہیں کرتا وہ جوتا اتار کر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ ظاہر ہے اب جوتے اتار کر نماز پڑھی جاتی ہیں، یعنی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھنا اب ایک منسوخ عمل ہے۔ تو وحید الزمان صاحب نے بھی انتہائی ہوشیاری اور خفیہ طریقے سے اس طرف اشارہ فرمایا کہ رفع الیدین اب منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے جوتوں میں نماز پڑھنا، جیسے وہ عمل منسوخ ہے اسی طرح رفع الیدین بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ آگے آئیے، مولانا عبدالجبار غزنوی کے والد مولانا محمد داؤد غزنوی صاحب غیر مقلد عالم فرماتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے پر کوئی ملامت نہیں اگرچہ عمر بھر نہ کرے۔ فتاوی علماء اہل حدیث صفحہ 151 اور صفحہ 152 جلد 3۔ اسی طرح غیر مقلدین کے مشہور مصنف جناب زبیر علی زئی صاحب نے اپنی کتاب نور العینین میں 5واں باب یوں قائم کیا ہے کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ کیا؟ رفع الیدین کرنا ضروری ہے۔ حوالہ نور العینین صفحہ 118۔ جناب زبیر علی زئی مرحوم تقریباً 3-4 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ ان کی طبیعت و مزاج میں سختی حد درجے زیادہ تھی،
تو ان کا یہ کہنا کہ رفع الیدین کرنا ضروری ہے، یہ اشارہ ہے فرض اور واجب کی طرف، یہ اشارہ ہے فرض اور واجب کی طرف۔ اب کس کی بات صحیح ہے اور کس کی غلط؟ بعض فرض واجب کہتے ہیں، بعض ضروری کہتے ہیں، بعض سنت کہتے ہیں اور بعض مستحب کہتے ہیں۔ کون صحیح کون غلط فیصلہ غیر مقلدین پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سرخیل اہل حدیث میاں نذیر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ علماء حقانی سے پوشیدہ نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے خالی نہیں، کیونکہ مختلف اوقات میں رفع الیدین کرنا اور نہ کرنا دونوں ثابت ہے اور دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں۔ فتاوی علماء اہل حدیث جلد 3 صفحہ 161۔ دیکھیے سرخیل اہل حدیث نے صاف کہا کہ دونوں طرح کے دلائل موجود ہیں، اس مسئلے میں لڑنا جھگڑنا تعصب سے خالی نہیں۔ اب غیر مقلدین خود سوچیں، یہ تو روز اسی مسئلے میں لڑتے ہیں۔ احناف کو کہتے ہیں تمہاری نماز صحیح نہیں کیونکہ تم نے رفع الیدین نہیں کی، رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی نہیں، رفع الیدین ضروری ہے، فرض لازمی ہے۔ یہ باتیں تو ہم روز ان سے دیکھتے ہیں۔ اب کون صحیح ہے، غیر مقلدین یا میاں نذیر حسین دہلوی؟ یہ فیصلہ بھی یہ خود کر لیں۔ لیکن معروف غیر مقلد عالم مولانا عبدالمنان نور پوری صاحب رفع الیدین پر حکم شرعی لگانے سے جان چھڑاتے تھے، فرض سنت وغیرہ نہیں کہتے تھے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ رفع الیدین فرض ہے یا سنت؟ تو جواب دیا گیا کہ فرض اور سنت کی وضاحت کسی حدیث میں نہیں آئی، فرض اور سنت کی وضاحت کسی حدیث میں نہیں آئی۔ دیکھیے کتاب قرآن و حدیث کی روشنی میں احکام و مسائل جلد اول صفحہ 180 ایک کم 80۔ اب سوال یہ ہے کہ جب فرض و سنت کی وضاحت کسی حدیث میں آئی نہیں تو غیر مقلدین کے جو علماء ہیں انہوں نے رفع الیدین پہ سنت اور مستحب کا حکم کہاں سے لگایا؟ جب قرآن و حدیث میں یہ چیز مذکور نہیں تو غیر مقلدین کے علماء مثلا مولانا عمر تسری صاحب نے انہیں مستحب کہا تھا، یہ کہاں سے؟ اسی طرح نواب صدیق حسن خان نے سنت کہا تھا۔ جب قرآن و حدیث میں یہ چیز مذکور نہیں تو انہیں سنت کا لفظ کہاں سے نکالا، کہاں سے یہ استدلال کیا؟ اور بعض نے جو اس کو ضروری اور فرض قرار دے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے نکالا؟ یہ فیصلہ بھی یہ حضرات اگر خود ہی کر لے تو مناسب ہوگا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔